رب تعالیٰ نے سورہ قدر میں فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ایک رات آنے والی ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے۔ رب کریم فرماتا ہے کہ یہ وہ رات ہے جس میں نے قرآن مجید اتارا، قرآن مجید اتارا۔ رب کریم فرماتا ہے کہ یہ وہ رات ہے جس میں ہم نے قرآن مجید اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا تمہیں خبر بھی ہے یہ رات کتنی متبرک ہے؟ رب کریم فرماتا ہے، رب کریم جھنجھوڑ رہا ہے ہمیں، کیا تمہیں پتہ ہے کہ یہ رات کتنی عظمتوں والی ہے، کتنی شانوں والی ہے؟ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے پیارے صحابی حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار کی بارگاہ میں تشریف فرما تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، انس، رمضان آنے والا ہے اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے وہ رات۔ اب حضور کا یہاں پہ فرمان ہے کہ انس، وہ جو رات آئے گی نا جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو اس رات بھی محروم رہ گیا نا، سمجھو وہ سارا سال ہی محروم رہ گیا۔ یہ جھنجھوڑنے والے حضور نے توجہ دلائی کہ اس رات کو خالی نہ جانے دینا، اس رات میں اللہ کو منا لینا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور ہماری توجہ دلاتے کہ یہ رات بڑی متبرک ہے، رات بڑی متبرک ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور عام دنوں میں تو چلو ہم سو جایا کرتے ہیں، ہم بھی سو جایا کرتے ہیں، تھکے آرے آتے ہیں دکان سے، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تراویح بھی پڑھی اور پھر جا کے سو گئے، بندہ تھک جاتا ہے۔ آخری دن حضرت عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں کہ آخری جو 10 دن ہوتے تھے نا، آخری جو 10 دن جس میں 5 تاغ راتیں آتی ہیں، حضور فرمانے لگے عائشہ یہ سونے والی راتیں نہیں، یہ تو جاگنے والی راتیں ہیں۔ تو یہ راتیں جاگ کے گزاریں، رب کریم کو یاد کرنے میں گزاریں، ان راتوں کی بڑی برکت ہے۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی برکتیں اس کی بیان فرمائی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ یہ 5 ہی تو راتیں تھیں، تو حضور سے فرمانے لگی، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں کہ حضور اگر میں لیلۃ القدر، طاق رات جو لیلۃ القدر بنے گی، اگر وہ میں پا لوں تو میں اس میں کیا مانگوں، کیا مانگوں اس میں؟ حضور فرمانے لگے عائشہ تو یہ دعا مانگنا، اللہم انی عفو، یا اللہ پاک تو معاف کرنے والا ہے، یا اللہ پاک تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، یا اللہ پاک تو معاف کرنے والوں کو پیار کرتا ہے، تو محبوب رکھتا ہے، یا اللہ پاک ہمیں بھی معاف کر دینا، فاعف عنی، یا اللہ پاک تو ہمیں بھی تو معاف کرنا۔ تو استغفار کا نظام بنائیں، استغفار کا مزاج بنائیں، اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ استغفار کریں۔ کیوں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے آخری 10 دن ایمان کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ، 2 شرطیں ہیں، ایمان کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ، اور اخلاص کے ساتھ، کسی کو دکھاوے کے لیے کہ نہیں، اس نے روزے رکھے، میں محمد اللہ کا رسول ہو کر یہ وعدہ کرتا ہوں کہ رب کریم اس کے سارے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا، سارے اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ طاق رات عموماً 21، 23، 25، 27 اور 29ویں کی رات آئے گی۔ اس میں تلاش کرو کہ کوئی نہ کوئی تو اللہ تعالیٰ کے وہ فضل والی رات ہوگی، لیکن جو جمہور علماء کرام نے جو ہمیں نشانیاں بتائیں، جن کو الہام وحی سے پتہ لگا کہ یہ وہ رات ہے جس کو زیادہ تر چانس ہے کہ یہ لیلۃ القدر ہے، وہ 27ویں کی رات بنتی ہے، 27ویں کی رات بنتی ہے۔ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، ایک میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ سب سے بڑی نشانی کیا ہے۔ جب ہم تراویحیں پڑھتے ہیں تو قرآن ہمارا ختم ہوتا ہے 27ویں کی رات کو، 27ویں کی رات کو ختم ہوتا ہے نا جی، پہلا جو تراویحوں کا جو ختم قرآن ہوگا، تو یہ بھی ایک نشانی ہے کہ اس رات کو چونکہ قرآن مجید ختم ہوا ہے، تو یہ ایک نشانی ہو سکتی ہے کہ یہ رات لیلۃ القدر کی ہو، کیونکہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اسی رات میں تو قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ اگرچہ حضور پر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے، لیکن اس رات میں مکمل طور پر بھی ایک دفعہ نازل ہوا ہے۔ تو یہ برکتیں ہیں، حضور نے یہ بڑی بشارتیں دی ہیں کہ اس رات کو اللہ کو منا لینا، اس رات کو اللہ کو منا لینا۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، یہ میں نے پچھلے جمعے بھی یہ بات بیان کی تھی، دوبارہ آپ کی یاد دہانی کے لیے کر دوں
کہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جتنی طاعت کراتے ہیں روزے کی حالت میں، جب تم نوافل پڑھتے ہو، عبادت کرتے ہو، فرض نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو، تو فرشتے آتے ہیں تمہارا دیدار کرنے کے لیے۔ گل پسند نہیں آئی؟ تھوڑا تھوڑا تسی مینوں اج حوصلہ دینا ہے، روزہ لگتا ہے نا۔ ہاں جی، تو حضور فرمانے لگے کہ فرشتے آئیں گے تمہاری زیارت کے لیے۔ اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہو لیکن اس کو یہ پتہ ہو کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، تو ذرا نا بندہ سونا کر کے نماز پڑھتا ہے، ذرا سجدے بھی ذرا لمبے لمبے۔ لیکن اگر وہ یہ تصور کر لے کہ مجھے دیکھ وہ مخلوق رہی ہے جو نورانی مخلوق ہے، یہ تو حضور نے مور لگائی نا کہ فرشتے آئیں گے تمہاری زیارت کے لیے، اور پھر جب تمہارا یہ عمل دیکھیں گے کہ تم صدقے دل سے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو، نماز میں، قیام میں، نفل میں، اور اوپر روزہ رکھا ہوا ہے، اور لیلۃ القدر کی رات کو تم لمبے لمبے سجدے کر رہے ہو، تسبیحات اور تحلیلات کر رہے ہو، تو پھر رب کریم کی بارگاہ میں جا کے تمہارے لیے دعائے مغفرت بھی کریں گے اور التجائے رحمت بھی کریں گے۔ یہ فرشتے تمہارا پیغام لے کے جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ اور ہمارے مفسرین فرماتے ہیں، یہ بہقی شریف کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جس نے صدقے دل سے روزہ افطار کروایا لیلۃ القدر کی رات، جو بھی رات آئے، لیلۃ القدر کی رات، خود حضرت جبریل امین آئیں گے اس بندے سے مصافحہ کرنے۔ اتنی بڑی شخصیت اس بندے سے مصافحہ کرنے آ رہی ہے، تو یہ راتیں عام راتیں نہیں ہیں۔ ہمیں کوئی بتا دے کہ آپ کا جو کاروبار ہے وہ عموماً آپ اس کا پروفٹ نکالتے ہیں 20,000 روپیہ 30,000 روپیہ، عموماً جو سیل ہوتی ہے، تو آپ کو کوئی بتا دے کہ یہ لاٹری کی ٹکٹ لگی ہے، تمہیں 2 کروڑ روپیہ ملنا ہے، تو آپ وہ جیک مس نہیں کریں گے، آپ تو فٹافٹ کہیں گے لیا تو ٹکٹ دے صحیح۔ تو یہ جو لیلۃ القدر ہے نا، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پچھلی امتوں کے حال دیکھے تو پچھلی امتوں کے ہزار سال، 1500 سال جو ہے ان کی عمریں ہوئی ہیں، تو صحابہ نے رشک کی نگاہوں سے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کی تو عمریں ہزار سال تھیں، تو انہوں نے عبادتیں بھی تو ہزار سال کی ہوں گی نا، اب عموماً ہماری جو عمریں ہیں وہ 65 سال یا 50 سال ہے، تو ان کو تو پھر جو عبادت کا وہ تو موقع زیادہ ملا۔ تو رب کریم فرماتا ہے کہ میرے محبوب تو پریشان نہ ہو، میں تجھے ایک رات عطا کروں گا، میں تجھے ایک رات عطا کروں گا، اس رات جو عبادت کر گیا وہ 1000 سال کی عبادت سے افضل عبادت ہوگی۔ محبوب آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کی امت کو یہ تحفے میں حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ یہ رات حضور فرمانے لگے یہ رات اللہ نے ہمیں تحفے میں دی ہے، ایک جیک پوٹ لگایا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کا جو خزانہ وہ ہمیں آخرت میں ملے گا، اس کا جو خزانہ ہے وہ ہمیں آخرت میں ملے گا، وہ نقد و نقدی سودا نہیں نہ آئے گا، یہ دار والا سودا ہے۔ تو یہ جب آپ دیکھیں گے آخرت میں کہ یار وہ ایک رات ایک سجدہ میں نے کیا تھا تو اللہ نے مجھے اتنا نواز دیا ہے، تو یہ تو موریں حضور لگا رہے ہیں نا، ہمیں ہماری اصلاح فرما رہے ہیں کہ اس رات کو ضائع آپ نے نہیں کرنا۔ اور اگرچہ حضور فرمانے لگے یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک عمل کا ثواب 70 گنا بڑھا کے دیا جاتا ہے، ایک نفل کا ثواب فرض کے جتنا، اور ایک فرض پڑھو گے تو 70 نفلوں کا ثواب ملے گا۔ تو یہ ساری جو باتیں آپ نے مد نظر رکھنی ہیں، ان راتوں کو آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ آخر